السلام علیکم ناظرین، ڈسٹرکٹ نیوز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میں ہوں عباس جعفر۔ ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام مسلح افواج کے بارے میں ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف ایک مرتبہ پھر سوشل میڈیا میں مہم زور شور سے جاری ہے اور عوام کو اپنی افواج سے برگشتہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں بھرپور انداز میں۔ اس میں غیر ملکی دشمنوں کے ساتھ ساتھ کچھ ملکی عناصر بھی شامل ہیں، لیکن پاکستان کی افواج کے بارے میں میں یہ پروگرام اس لیے کر رہا ہوں کہ ان تمام مشکلات کے باوجود جو اسے ملک کی اندرونی اور بیرونی سیکورٹی کے سلسلے میں درپیش ہیں اور جو ایک مضمون پروپیگنڈا ہے سوشل میڈیا پر، وہ اس سے بھی نبرد آزما ہے۔ ان سب کے باوجود پاکستان فوج ایک بہت ہی اعلیٰ مثال قائم کر چکی ہے، اور یہ کہ رواں سال یعنی 2023 میں وہ دنیا کی 7ویں بڑی فوج کا اعزاز وہ حاصل کر چکی ہے۔ گلوبل فائر پاور ایک ادارہ ہے جو افواج کی رینکنگ کرتا ہے، اور اس کے رینکنگ کے مطابق پاکستان کا جو یہ اعزاز ہے 7ویں نمبر کا، ایک بڑی فوج ہونے کا، مضبوط فوج ہونے کا، یعنی لڑاکا فوج ہونے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ایک فائٹر فورس جو ہے اس کی حیثیت سے یہ دنیا میں 7ویں نمبر پہ ہے۔ اور اس سے پہلے جو قوتیں ہیں ان میں امریکہ پہلے نمبر پہ ہے، پھر روس ہے، پھر چین ہے، پھر انڈیا ہے، پھر اس کے بعد برطانیہ ہے اور جنوبی کوریا ہے، اور پھر پاکستان کا نمبر ہے۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو ممالک پاکستان سے پہلے ہیں، ان ممالک کی جو مسلح افواج ہیں ان کو کسی طرح سے بھی ایسی صورتحال کا سامنا نہیں ہے جیسے پاکستان کی مسلح افواج کو ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ سب ممالک بہت امیر ہیں، ان کی معیشت جو ہے ان سب کی بہت مضبوط ہے، اور ان کا بہت بڑا دفاعی بجٹ ہے۔ ان کے مقابلے میں پاکستان ایک مقروض ملک ہے، دفاعی بجٹ بھی ہمارا بہت کم ہے، اس لحاظ سے جو ایوریج بنتی ہے، اور مشکلات بھی بہت زیادہ درپیش ہیں پاکستان کی مسلح افواج کو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ گزشتہ کئی سالوں سے اندرونی اور بیرونی دہشت گردی کا سامنا ہے ملک کو، اور اسی طرح بیرونی سرحدوں پر بھی ہمیں شدید خطرات لاحق ہیں۔ کبھی افغانستان سے خلاف ورزی ہوتی ہے تو کبھی انڈیا سے خلاف ورزی ہوتی ہے، یعنی بہت بڑے طویل بارڈر ہیں ان سب کے باوجود۔ اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج نے گزشتہ 3 برسوں میں یعنی 2020 میں اس کی رینکنگ جو تھی دنیا میں 15ویں تھی، اور 2023 میں صرف 3 سال کے عرصے میں وہ 7ویں پوزیشن پر آ گئی۔ اور یہ جو پوزیشن ہے اپنی اس نے بہتر کی اور یہ کامیابی حاصل کی، وہ اس بحرانی کیفیت کے دوران کی، جبکہ وہ اس بحران سے گزر رہی ہے اور ابھی بھی جاری ہے۔ اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو مسلح افواج ہے ان کی جو بہادری ہے، جو ان کی قربانیاں ہیں، جو ان کا اخلاص ہے اپنے ملک کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، وہ بیش بہا ہے اور اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بلا شبہ پاکستان میں کچھ معاملات ایسے بھی ہیں جنہیں لوگ ایک تاریخ پہلو کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ پاکستان میں مطلب شہری سہولتیں ہیں، لا اینڈ آرڈر ہے، صحت ہے، یا تعلیم ہے، یا اور کچھ مسائل ہیں، لیکن ان کی ذمہ داری یقینی بات ہے کہ مسلح افواج پر نہیں ہے۔ وہ جو شعبے ہیں ان کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں۔ میں نے بعض لوگوں کو یہ بھی کہتے سنا کہ جی دیکھیں ہر جگہ کینٹ اتنے صاف ستھرے ہیں، اور جو ہمارے فوجی ہیں وہ بہت اچھے ماحول میں رہتے ہیں۔ ان کی نسبت آپ ان شہروں کو دیکھیں جو ان کنٹونمنٹ سے متصل ہیں، وہاں پہ حالات بہت خراب ہیں، شہری سہولتوں کے فقدان ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان شہری سہولتوں کے فقدان کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا مسلح افواج ہیں؟ یہ ان کا کام ہے۔ ان کا کام تو اپنے کینٹ کو صاف ستھرا رکھنا ہے، یا اس میں سہولات ہم جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو ہماری جو سول حکومتیں ہیں یا جو شہری ادارے ہیں جن کی یہ ذمہ داری ہے، وہ کیوں نہیں کرتے یہ کام؟ تو یقینی بات ہے کہ ان کو بھی فرض بھی ملتے ہیں، ہر سال ملتے ہیں، ہم تب دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ اخلاص کا اس میں جو ہے وہ فقدان ہے میرے خیال میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنا کام چھوڑ کے دوسروں کا کام کر رہے ہیں، خصوصاً جو ہمارے سویلین ادارے ہیں، وہ ان کو پورا نہیں کر پا رہے، اور اپنے کام کے ساتھ وہ جس طرح سے اس کو ہونا چاہیے وہ ایسے نہیں کرتے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم شہری سہولتوں کے سلسلے میں بھی ہمیں مشکلات درپیش ہیں، اور جو باقی دیگر پہلو ہیں، لیکن ہمارے دشمن ان کو ایک پاکستان کے تاریخ پہلو کے طور پر پیش کرتے ہیں اور اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یقینی بات ہے مسلح افواج کی یہ کامیابی ہمارے باقی اداروں کے لیے بھی ایک مشعل راہ ہے،
اور اس کو ان کو چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح سے، حالانکہ جس مشکل دور سے افواج گزر رہی ہیں اور اس کے باوجود بھی انہوں نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے، یقینی اہم ہے۔ دفاع کے سلسلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم گزشتہ کئی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ اندرون ملک کس قدر جو ہے وہ خونریزی جاری ہے اور مسلح افواج پہ حملے ہو رہے ہیں جگہ جگہ پہ۔ اسی طرح جو ہمارا مشرقی دشمن ہے اس کے بارے میں آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ جب واجپئی صاحب پاکستان کے دورے پہ آئے تھے اور بہت اچھا ماحول تھا، تو اس وقت میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے۔ اس کے جواب میں واجپئی صاحب نے کہا کہ پاکستان کے بغیر انڈیا نامکمل ہے، یعنی ان کی جو ہمارے بارے میں نیت ہے وہ یہ ہے جو ان کی زبان پر آ گئی پاکستان کے دورے میں۔ اس کے باوجود بھی ہمارے کئی لوگ دشمنوں کی جو دوستی ہے اس کا دم بھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے وہ کوئی خطرہ نہیں ہے، حالانکہ وہ اپنے فعل سے اور عمل سے ایسی چیزوں کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ یقیناً یہ جو مسلح افواج کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر، یہ عوام کو متنفر نہیں کیا جا سکتا مسلح افواج سے، اور نہ ہی ان کے جو معاملات ہیں آپس میں وہ خراب کیے جا سکتے ہیں۔ جہاں تک ملکی سیاسی صورتحال کا تعلق ہے، بے شک اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی لوگوں کے درمیان اختلافات ہیں، اور یہ آج کی نہیں ہے، یہ کہنا پاکستان کے فوراً بعد شروع ہو گئے تھے۔ آپ ماضی کے حکومتوں کو دیکھیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت تھی، اس سے پہلے ایوب خان کے دور سے آپ شروع کریں، پھر بعد میں ریو صاحب آئے، محترمہ بینظیر بھٹو آئیں، پھر نواز شریف صاحب آئے تین دفعہ۔ تو جتنی بھی سول گورنمنٹس تھیں، وزیر اعظم تھی، حتیٰ کہ میر ظفر اللہ خان جمالی مرحوم جیسے شریف شخصیت جو تھی ان سے بھی اختلافات پیدا ہوئے، اور جنرل پرویز مشرف کے دور میں انہیں مستعفی ہونا پڑا۔ تو یہ تو ایک سلسلہ جو چل رہا ہے، اور یہ صرف اس وقت ختم ہو سکتا ہے جب ہماری سول حکومتیں دیانتداری سے کام کریں اور آئین کے مطابق وہ چلیں۔ جب سول حکومتیں، جب سیاستدان آئین کے مطابق چلیں تو ہر ادارہ ملک کا، خواہ فوج ہے خواہ دوسرا ادارہ ہے، اس کو آئین کے مطابق چلنا پڑے گا، آئین کی پاسداری اس کو کرنی پڑے گی، اور ہر ادارہ اپنا اپنا کام جب تک نہیں سنبھالتا ہمیں یہ مشکل صورت پیش رہے گی۔ بہرحال ان سب چیزوں کے باوجود پاکستان کے مسلح افواج کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ وہ اسی طرح سے اپنا فریضہ نبھاتے رہیں گے اور اپنے شہیدوں کی وہ لاج رکھیں گے۔ پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ اللہ حافظ۔